بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس روم کی اردو کی کتاب سے سبق پڑھیں گے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو بچے اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی۔ معزز کا مطلب ہوتا ہے بہت عزت والی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک دل اور سخی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری، نیک سیرت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ خاتون۔ بچوں، اس پیراگراف جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ میں رہتی تھیں اور بہت عزت دار اور مالدار، یعنی کہ بہت پیسے والے خاندان سے تھیں، اور ان کے خاندان کی بہت عزت کی جاتی تھی، اور بہت نیک بھی تھیں اور سخی بھی تھیں، اور ہر ضرورت مند کی مدد کرتی تھی۔ اس لیے ان کے گھر کے دروازے پر ضرورت مندوں کا تانتا بندھا ہوتا تھا، یعنی کہ لوگ آتے تھے اور ضرورت مندوں سے سوال کرتے تھے اور وہ ان کی مدد کیا کرتی تھی، اور بہت نیک بھی تھیں اور اچھے اخلاق بھی تھے ان کے، اسی لیے لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ عورت یا پاکیزہ خاتون۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتی تھیں۔ وہ اپنا مال تاجروں کے ہاتھ دوسرے ملکوں میں بھیجتی تھیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ تھا۔ ان کا جو غلام تھا یا نوکر تھا، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ واپسی پر غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور تجارت میں ہونے والے منافع کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار، مال و دولت سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ آپ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفید مشورے دیتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے گھر میں واپس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کڑے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر محبت سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، یعنی ایمان والوں کی ماں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں، آمین۔ اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ نے ابھی سبق سنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا علم ہوا، جو ان کے نوکر نے، ان کے غلام نے ان کو بتایا تھا تجارت سے واپس آ کر، تو ان کو بہت اچھا لگا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اور ایک بیوی کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، ان کا خیال رکھا اور ہمیشہ ہر معاملے میں ان کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ تھی جنہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں، ہر کڑے وقت میں ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی، اور حضرت خدیجہ کو ام المومنین کہا جاتا ہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، مومنین کا مطلب ایمان والوں کی، یعنی کہ ایمان والوں کی ماں۔ بچوں، مشکل الفاظ کے معنی، مالدار کا مطلب ہوتا ہے امیر یا دولت مند،
ہمراہ یعنی ساتھ، کڑی مشکل، غرض کے مطلب ہوتا ہے وجہ، منافع کا معنی ہے فائدہ، برس سال کو کہتے ہیں۔ جو سبق آپ نے سن لیا، اب اس کے مطابق آپ کو درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 40 سال۔ 40 سال پہ نشان لگا چکی ہوں میں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھیں تجارت، یعنی کہ یہ بزنس وومن تھی۔ اور تیسرا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا ہے مکہ مکرمہ کا لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے طاہرہ، یعنی پاکیزہ خاتون۔ آخری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کے مطابق خالی جگہ میں درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی۔ پہلی خالی جگہ میں معزز آئے گا۔ اگلا فقرہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں۔ اس میں لفظ خدمت آپ لکھیں گے۔ تیسرا نمبر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا۔ اس خالی جگہ میں پیغام لفظ آئے گا۔ اگلا دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال تاجروں کے ذریعے دوسرے ملک میں بھیجتی تھیں۔ اور آخری، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک دل اور سخی تھی۔ اس خالی جگہ پر آپ لفظ لکھیں گے سخی۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں۔ کہ پہلا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان کون سا ملک لے کر گئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کے غرض سے ملک شام لے کر گئے۔ سوال نمبر 2 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کن الفاظ میں تسلی دی؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی خاطر کرتے اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں سے متاثر ہوئیں؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، شرافت اور ایمانداری سے متاثر ہوئیں۔ اگلا سوال کہ ام المومنین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے ام المومنین کا مطلب ہے ایمان والوں کی ماں۔ ٹھیک۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں فہم و فراست، ہمت اور اعلیٰ اخلاق کا سبق ملتا ہے۔ فہم و فراست کا مطلب ہوتا ہے سمجھداری۔ یہ لفظ اگر مشکل ہے تو آپ سمجھداری بھی لکھ سکتے ہیں۔ کچھ قواعد ہیں بچوں، گرامر آپ کو یہ دیکھیے، اس میں مذکر اور مؤنث لکھنا ہے۔ تو مذکر کے مؤنث آپ کو خالی جگہ دی ہوئی ہیں، جو مذکر الفاظ ہیں ان کے مؤنث آپ کو سوچ کر لکھنا ہے کہ اس کے لفظ کا مؤنث کیا ہوگا۔ پہلا ہے کہ راجہ، اور تو راجہ کا مؤنث ہے رانی، تو اس خالی جگہ میں آپ رانی لکھیے، یعنی یہ یوں ہوگا کہ راجہ اور رانی سیر کے لیے گئے۔ اگلا ہے دھوبی، اور دھوبی کی مؤنث ہے دھوبن، دھوبی اور دھوبن نے کپڑے دھوئے، اس طرح سے ہوگا۔ اگر دیکھیے خالو نے خالہ کو خط لکھا، خالو کے مؤنث سے، خالو کی مؤنث سے خالہ۔ اگلا ہے کہ میرے ماموں جان استاد اور ممانی ڈاکٹر ہیں۔ آخری ہے کہ چچا اور چاچی کل لاہور جائیں گے، چچا کی مؤنث چاچی یا چچی ہو سکتا ہے۔ اب بچوں کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، ان جملوں کو استفہامیہ جملوں کو اقراری اور انکاری جملوں میں تبدیل کریں۔ استفہامیہ جملے کہتے ہیں ایسے جملے جس میں کوئی سوال پوچھا جائے۔ دیکھیے ہر جملے کے آخر میں انہوں نے سوالیہ نشان بھی لگایا ہے۔ یہ تمام جملے ہیں جن میں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اقراری جملے جس میں کسی بات کا اقرار کیا جائے، مثبت جملے بھی نہیں کہتے ہیں۔ اور انکاری جملے کا مطلب ہے کسی جملے میں نہیں استعمال ہو، یا کسی جملے میں اگر انکار کیا جائے تو اسے انکاری جملے کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پہلا جملہ ہے کیا علی نے کھانا کھایا تھا؟ یہ استفہامیہ جملہ ہے، اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے، تو ہم اس کو اقراری جملہ بنانے کے لیے کہیں گے ہم کہ جی ہاں علی نے کھانا کھا لیا ہے، یا علی نے کھانا کھا لیا تھا۔ اور اسی کا انکاری جملہ یوں بنے گا کہ علی نے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ اس جملے میں ہمیں انکار کرنا ہے۔ جملہ ہے
کیا لڑکوں نے فٹ بال کھیلا تھا؟ اس کا اقراری جملہ ہوگا جی ہاں لڑکوں نے فٹ بال کھیلا تھا، اور انکاری جملہ ہوگا لڑکوں نے فٹ بال نہیں کھیلا۔ اگلا استفہامیہ جملہ، کیا سڑک پر بھیڑ تھی؟ اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے تو ہم اس کا اقراری جملہ بنائیں گے جی ہاں سڑک پر بھیڑ تھی، اور انکاری جملہ سڑک پر بھیڑ نہیں تھی۔ یہ تمام جملے اس طرح کے استفہامیہ، اقراری اور انکاری جملے ہم دن بھر مختلف اوقات میں ہم بولتے رہتے ہیں مختلف جملے، تو آپ کو ان جملوں کا خود بنانا پڑے گا، اور یہ بہت آسان ہے، کچھ اس میں مشکل نہیں ہے کہ کیا کل رات بارش ہوئی تھی؟ اس کا اقراری جملہ ہوگا جی ہاں کل رات بارش ہوئی تھی، اور انکاری جملہ ہوگا کل رات بارش نہیں ہوئی تھی۔ آخری جملہ ہے ایک استفہامیہ جملہ، کیا حسن نے سبق پڑھا تھا؟ اس کا اقراری جملہ ہوگا جی ہاں حسن نے سبق پڑھا تھا، یعنی جملے میں اقرار ہو رہا ہے۔ اگلا جملہ جو ہے انکاری جملہ، اس میں انکار ہوگا، حسن نے سبق نہیں پڑھا تھا۔ بچوں اس سبق کی تمام مشقی سوالات، قواعد وغیرہ ہم نے حل کر لیے ہیں۔ اس وقت کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی پریشانی ہو سبق کے حوالے سے، آپ مجھ سے کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خوش رہیے، جیتے رہیے۔ اللہ حافظ۔